والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے علم دین کے فضائل۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجوں کو بلند فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اہل علم کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ وہ لوگ جو اہل علم ہیں اور وہ لوگ جو اہل علم نہیں ہیں، یہ برابر نہیں ہیں۔ اہل علم اور غیر اہل علم رب ذوالجلال فرماتا ہے برابر۔ آج یہ نعرہ لگتا ہے کہ جی سارے برابر ہیں، سارے برابر ہیں، بھئی سب کو ایک قطار میں کھڑا کرو۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، ہماری مسجد میں اے سی لگے ہوئے ہیں، تو میرے آگے انہوں نے پنکھا رکھا ہوا ہے، تو ایک نمازی وہ کھڑ دماغ تھا، وہ کہنے لگا یار قاری صاحب دے اگے پکھا لگا ہے، سارے اگے پکھا لگنا چاہیے۔ میں کہا میرے اگے اے سی نہیں نہ لگا، تواڈے اگے اے سی لگا تو سیاں کرو، میرے اگے پہلے اے سی لو آؤ، اپنے اگے پکھے لوا دو۔ تو بندوں کو آج کل اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ بھئی رب ذوالجلال نے مقام اور مرتبہ جس کو بلند کیا اسے آگے کر دیا۔ اب بڑا کوئی وزیر ہو، مشیر ہو، بادشاہ ہو، اس نے جب مسجد میں آنا ہے تو امام نے ہی آگے ہونا ہے، اس نے نیچے بیٹھا ہونا ہے، امام نے ممبر پر بیٹھے ہونا ہے۔ اب اگر ایک بندہ کہے نہیں سارے برابر ہیں، سارے برابر ہیں، تو رب تو فرماتا ہے ہم نے فرق رکھا ہے، لا یستوی الذین یعلمون۔ اب اس مسئلے پہ ہر بندہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی بندہ کتنا ہی بڑا ڈگری ہولڈر کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں پاکستان، پاک و ہند کے اندر تو کم از کم وہ بندہ مسلح پہ نہیں چڑھ سکتا۔ ہم نے ادھر معیار رکھا ہے اپنا کہ مسلح پہ وہ بندہ جائے کہ جس کا معیار سنت کے مطابق ہو۔ لیکن عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں نے آج کل بہت زیادہ بے حیا ہو چکے ہیں۔ ان مرزا انجینئر جیسے ڈنگروں کو سن کے ان میں ادب نام کی تمیز ہی نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں بھی سارے برابر ہیں، حالانکہ رب نے تو فرق رکھا ہے۔ پر یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی، اصل میرا جو موضوع ہے وہ ہے علم دین کے فضائل۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر رازی کے اندر یہ فرماتے ہیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر تھے۔ جناب جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کا ان قریب وصال ہو جانا، انہوں نے فوت ہو جانا۔ نبی علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا کہ تمہاری موت میں اس دنیا سے جانے میں بہت کم گھڑی رہ گئی، ایک ساتھ باقی رہ گئی۔ ایک ساتھ یعنی ایک گھنٹہ، عربی زبان میں سا گھنٹے کو بولتے ہیں۔ تو وہ بھی بڑے ماشاء اللہ سمجھنے والے تھے کہ نبی علیہ السلام سے ہی پوچھنا چاہیے اس آخری گھڑی میں مجھے کرنا کیا چاہیے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آخری ساعات چل رہی ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، تو آپ مجھے ارشاد فرمائیں کہ میں ان آخری گھڑیوں میں کیا کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت مسجد نبی شریف میں 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک ذکر و درود کا حلقہ تھا، یعنی اللہ کی صدائیں بلند کی جا رہی تھی، اور دوسرا حلقہ فقہ کا تھا، جس میں جو ہے نا وضو، غسل، نماز، روزہ، حج وغیرہ کے مسائل سکھائے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم علم دین کے حلقے میں بیٹھ جاؤ، ذکر و درود والے حلقے میں نہیں کہا۔ ذکر و درود کرنا یہ بھی بڑی نیکی ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن ذکر و درود کرنے کا اس وقت ثواب ہے جس وقت بندہ پاک تو ہو۔ بندے کا وضو ٹھیک نہ ہو، غسل ٹھیک نہ ہو، بندہ اللہ اللہ کرتا رہے، کہنے کا کیا فائدہ۔ بندے کا غسل ہی ٹھیک نہ ہو، بندہ آ کر 5 نمازیں بھی پڑھے، تہجد کی نماز بھی پڑھے، جب غسل ہی ٹھیک نہیں ہے، بیس ہی ٹھیک نہیں ہے، علم فقہ جب سیکھا ہی نہیں ہے تو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب بات سمجھیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فقہ کا جو حلقہ لگ رہا ہے، جہاں مسائل سکھائے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے۔ علماء فرماتے ہیں
کہ اگر علم دین سے بہتر کوئی عمل ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ جا کر عمل کرو. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر والا حلقہ بھی تھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا ذکر اللہ جا کر کرو، نہیں، علم دین حاصل کرو. اور آج کل بندے کا ذہن کیا ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے غسل کرنا آتا ہے یا نہیں آتا، وضو کرنا آتا ہے یا نہیں آتا، نماز پڑھنی آتی ہے نہیں آتی، بس ٹھیک ہے دین پہ تنقید کر لو. نماز پڑھنا اتنا ثواب نہیں ہے، دین پہ تنقید کرنا زیادہ ثواب ہے. اچھا یہ مسئلہ یوں کیوں ہے، یہ مسئلہ یوں کیوں ہے؟ بھئی تم نے علم دین پڑھا ہی نہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ مسئلہ کیوں ہے اور یہ مسئلہ کیوں ہے؟ تم علم دین پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ اس لیے یوں ہے اور یہ مسئلہ اس لیے یوں ہے. ایک بندہ آج میرے سے ظہر کی نماز کے بعد دربار والی مسجد میں اس نے پوچھا، تر صاحب غامدی نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، آج کے دور کا ایک فتنہ وہ داڑھی منڈا غامدی بھی ہے، شاید آپ جانتے ہو، ڈاکٹر غامدی، جاوید غامدی، جانتے ہیں کوئی؟ اس نے ایک نیا مسئلہ بیان کر دیا جی کہ پاکستانیوں پر زکوٰۃ معاف ہے. کیوں؟ پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں، پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں لہذا زکوٰۃ معاف ہے. میں نے کہا یہ گورنمنٹ کی فیور میں جو فتوے دیے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. گورنمنٹ ٹیکس وصول کرنے کے لیے یہ جو ہے نا ایسے لنڈے مولویوں کو آگے لگا دیتے، تم یہ فتوے جاری کرو ٹیلی ویژن میں، اور پھر ان کو جو ہے نا وہ پی ٹی وی جیسے چینل پہ لائیں گے جو پاکستان کا گورنمنٹ کا چینل ہے، تم ادھر آ کر یہ بکواس کرو، لوگوں کی جو ہے نا وہ زکاتیں خراب کرو. اب اس کے اوپر میری تنقید سن لیں، بھائی اس طرف ہو جائے. بھائی یہ جو ٹیکس ہوتا ہے نا، ٹیکس تو ہمارے کام آئے گا. روڈ بن گیا، یہ کھمبے لگ گئے، یہ جو ہے نا وہ گیس کی پائپ لائن لگا دی، تو زکوٰۃ کے جو آپ نے پیسے دیے تھے اس سے تو نفع حاصل نہیں کر سکتے. یہ جو ٹیکس دیا اسے تو آپ ہی کا نفع ہے. بھائی زکوٰۃ بطور اجرت کے نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ دے کے ہم اسے نفع حاصل نہیں کر سکتے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنا قبلہ و کعبہ ایسے بد تہذیب لوگوں کو بنا لیا کہ جن کے منہ پر سنت کے مطابق داڑھی بھی نہیں اور 3 پیس پہنا ہوا ہے اور ٹیلی ویژنوں پہ آ کر بکواسات کر رہے ہیں دین کے خلاف. کبھی کہیں گے 295 کا قانون نہیں ہونا چاہیے، ناموس رسالت کا قانون، کبھی کہیں گے جی آسیہ بے گناہ ہے، کبھی کہیں گے ممتاز قادری قاتل ہے. تو یہ سارے کے سارے ڈسوکلے ان لوگوں نے، حکومت نے اپنے لیے ان کو لانچ کیا ہوتا ہے کہ تم نے آ کر یہ بکواسات کرنی ہے، تم نے آ کر لوگوں کی زکاتیں خراب کرنی ہے، تم نے دین کے اوپر حملہ کرنا ہے. اب وہ پچھلے دنوں یہ بھی بکواس کر رہا تھا کہ قربانی والے دن نا قربانی کے بجائے پیسے کسی غریب کو دے دیں. حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید قربان کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور کے گلے پر چھری پھیرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. اب یہ کیا شے دے رہے ہیں بھائی جو ہے نا وہ ادھر جو ہے نا وہ قربانی کرنے کے بجائے نا کشمیر پیسے بھیج دیں. قربانی کر کے کیا ہوگا، چند بندے گوشت کھا لیں گے، ایسا کریں اس بار پیسے جو ہے نا وہ اپنا ملک شام بھیج دیں. اللہ کے بندے تم نے پیسے نہیں بھیجنے، اگر تم نے بھیجنے ہیں تو قربانی بھیج دو، قربانی بھیج دو، قربانی کے پیسے بھیج دو کہ بھئی یہ میرے پیسے اور اگر قربانی کر دیا، یہ تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن ایک بندے پر قربانی واجب ہے، اس کو یہ کہا جائے قربانی نہ کرو پیسے دے دو، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. ہاں قربانی کا آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہو، لیکن عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، کیونکہ ان لوگوں کو عقل تو ہے نہیں کہ قربانی کے دن قربانی ہی کام آئے گی. تو نے مسئلہ بیان کرنا ہے تو مسئلہ سیدھا یہ بیان کر دے کہ قربانی ہو، لازمی ہو. یہ ضروری نہیں کہ میری قربانی ہے میں اپنے سامنے کروں، میرے ہاتھ سے ہی ہو، نہیں، آپ کسی بندے کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں. اس طرح قربانی کے موقع پہ آپ سب جا کے کوئی اپنی قربانی خود کر کے آتے ہیں، مینا کے اندر وکیل بنا دیتے ہیں بھائی وہ قربانی کر دے. تو ان لوگوں نے دین کا مذاق اور مسخرہ پن بنایا ہوا ہے. جو کوئی جو ہے نا ان کو مسئلہ لگے گا کہ یار اس مسئلے کے اندر جو ہے نا تھوڑی سی لچک دے کے بندوں کو اپنی فیور میں لے آئیں، وہ لے آتے ہیں. کیونکہ میں بھی کالج یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوا ہوں، تو یونیورسٹیوں میں اس کا غامدی کا فتنہ بڑا عام ہے. پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے میں نے مرزا انجینئر کا بھی اچھا خاصا آپریشن کیا تھا، یوٹیوب کے اوپر آپ وہ سارا سن سکتے ہیں. آج جو ہے نا چلو غامدی کی باری ہے. اچھا غامدی نے یہ مسئلہ بیان کیا نا کہ ٹیکس جو ادا کرتے ہیں ان کی زکوٰۃ معاف ہے، یہ اس نے خود نہیں بیان کیا. اس سے پہلے یہ مسئلہ اس کے مسلک کے امام ابن تیمیہ نے بھی بیان کیا ہے. ہمارے ایک استاد کہتے تھے یہ ابن تیمیہ نہیں، یہ ابن تیمیہ ہے، یہ بہت بڑا امام ہے ان لوگوں کا.
جس نے سب سے پہلے کہا تھا 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، جس کو آج یہ لے کر غیر مقلدین الاپ رہے ہیں ہر جگہ پہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. غامدی بھی یہی بکواسات کرتا رہتا ہے ٹیلی ویژن میں. اور تیرے 3 چپیڑے لگائی جائیں تو 3 ہوتی ہیں یا ایک ہوتی ہیں؟ تجھے کوئی 3 گالیاں دے اور تو جا کے رپورٹ درج کرائے تھانے میں، اور پھر جب اس کو بلائے گالی دینے والے کو، وہ کہے جی میں تو ایک گال کڈی ہے. کیوں؟ ایک مجلس وچ تھی نا، ایک مجلس کی 3 طلاقیں کہتے ہیں بھائی ایک ہے، ایک مجلس کی 1 گالیاں ایک کیوں نہیں ہے؟ ایک مجلس میں اگر 3 گالیاں دے تو وہ ایک کیوں شمار نہیں ہوتی؟ یہ عجیب ان لوگوں کا فلسفہ کہتے ہیں 3 طلاقیں دویے تو ایک ہوتی ہیں. وہ خود منہ سے 3 کا فگر بول رہا ہے کہ 3 طلاقیں دی، یوں کہتا ہے طلاق 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 دی، اور تم کہہ رہے کہ نہیں 1 طلاق ہے. یہ عجیب فلسفہ ہے کہ دیکھو بندہ کسی کے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر 3 اگر چپیڑے مارتا ہے تو وہ 3 شمار ہوں گی. ایک مجلس کے اندر ایک بندہ کسی کو 3 گالیاں دیتا ہے تو 3 شمار ہوں گی. یہ عجیب بات ہے کہ 3 طلاقیں دے تو وہ 1 شمار ہوگی. پھر عجب ان لوگوں کا فلسفہ ہے، دین پر ان کا حملہ دیکھو. کہیں گے اصل میں نا 3 طلاقیں دینا گناہ ہے تو لہذا 3 طلاقیں دینے سے 1 واقع ہوگی، خلاف سنت ہے تو 1 ہی واقع ہوگی. میں کہتا ہوں دیکھیں، ایک بندہ کھڑے ہو کر پانی پی لے، کوئی بندہ یہ تو نہیں کہے گا اس نے پانی نہیں پیا، کہیں گے پانی پیا ہے لیکن خلاف سنت پیا ہے. جس بندے نے ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دے دی، یا ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے دی، ایک جملے میں 3 طلاقیں دے دی، اس نے طلاقیں تو دے دی لیکن گناہ گار ہوا ہے. یہ نہیں کہ خلاف سنت طلاق دینے کی وجہ سے طلاق ہی واقع نہیں ہوئی. ان لوگوں نے عجیب دین کا مذاق بنایا ہوا ہے. 3 طلاقیں دے کر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی انہاں کو ٹر جو فتویٰ لکھوا لو کہ وہ 1 طلاق ہو گئی. تو ابن تیمیہ نے یہ ساری خرافات اور یہ ذرا دین پر حملے کیے تھے. ابن تیمیہ یہ ان غیر مقلدین وہابیہ کا سب سے بڑا امام تھا، جس نے آ کر سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ اس نیت کے ساتھ کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کی گنبد خضرا شریف کی زیارت کے لیے جو بندہ جائے گا معاذ اللہ، اس نے فتویٰ لگایا تھا جو اس قصد سے جائے کہ حضور کی زیارت کو جا رہا ہوں تو بندہ مشرک ہے، اور اس کا اس نیت کے ساتھ معاذ اللہ سفر کرنا جائز نہیں. اس نے یہ سب سے پہلے یہ مسئلہ اس نے گھڑا تھا، ابن تیمیہ نے. وہ کہتا تھا معاذ اللہ بھائی مسجد نبی شریف کی زیارت کے لیے جاؤ، مسجد شریف کی زیارت کرو، لیکن سرکار کی زیارت کی بندہ قصد نہ کرے، وہ ویسے ہی ضمن زیارت کر لے. اور بے وقوف آدمی، تو یہ تو سوچ اس مسجد نبی کو جو فضیلت ملی ہے یہ کس سے ملی ہے؟ یہ در و دیوار سے ملی ہے، یہ ٹائلوں سے اور اے سی سے تو نہیں ملی. مسجد نبی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو جو فضیلت ملی ہے وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود انور سے ملی ہے. اب بندہ یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی کثرت سے معاذ اللہ جو بندہ جاتا ہے وہ حرام کرتا ہے، اور ایسے سفر میں اس کو قصر بھی نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے یہ مسئلہ ابن تیمیہ نے گھڑا تھا، اور پھر علماء نے اس کے خلاف فتوے دیے. اس کو پھر مصر کے اندر جیل میں رکھا گیا، پھر اس کی ماں نے سفارش کی، پھر اس کو چھوڑا گیا. پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس نے مزید جو ہے نا وہ آگے بڑھا تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کیا رکھتا ہے؟ جسم رکھتا ہے. اور یاد صاحب جانتے ہیں ابن بطوطہ یہ جو ہے نا تاریخ کا بہت بڑا عالم گزرا ہے، جس نے پوری دنیا کی سیر کی تھی، حتیٰ کہ یہ ہمارے پنجاب میں بھی آیا. آج سے یہ تقریباً 800 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ادھر ہمارے پنجاب میں 7 شریف کے اس نے سارے حالات لکھے ہیں تاریخ ابن بطوطہ میں. عربی زبان کے اندر وہ کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ مل جاتا ہے. اس کا نام ہے سفر نامہ ابن بطوطہ. ابن بطوطہ کہتا ہے کہ میں جس وقت دمشق میں گیا تو ابن تیمیہ ممبر کے اوپر کھڑا تھا، اور ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح ممبر کی میں سیڑھیوں کو اترتا ہوں اور چڑھتا ہوں نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اترتا اور چڑھتا ہے، آسمان کی طرف چڑھتا ہے اور اترتا ہے. تو اس وقت جو علماء تھے انہوں نے پھر اس پر رد کیا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے. تو اس وجہ سے احباب ذی وقار یہ مسئلہ یاد رکھیں. آج بھی آپ جائیں نا حرمین شریفین میں تو وہ جو متوع اور ان کے وہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں. پہلی باری جب میری حاضری ہوئی تو ان شرطوں سے میری ادھر اچھی خاصی ڈیبیٹ ہوئی، کیونکہ الحمدللہ جس طرح آپ لوگ اردو زبان بول لیتے ہیں میں عربی زبان بول لیتا ہوں. تو میرے ساتھ ترکی کے علماء تھے. تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا روضہ رسول کے باہر کھڑے ہو کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا
اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، اپنی شان اور اپنی قدرت اور اپنے علم کے مطابق۔ کہتا نہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ اچھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار ٹھنڈے ذہن سے سوچو ذرا، اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے تو ایک وقت وہ تھا کہ جب آسمان تھے ہی نہیں۔ آسمان تو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ تمہارے مطابق تمہارا فلسفہ پھر یہ بنا، ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا اور آسمانوں میں سما گیا۔ تو میں نے کہا جو سما جائے وہ خدا نہیں ہوتا، ایسے جو سمانے والے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر 36 کروڑ پوجے جا رہے ہیں کہ جو جگہ میں سمائے ہوئے ہیں، مندروں کے اندر سمائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سما گئے۔ جو سما جائے وہ خدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم، جسمانیات، مکان اور محل سے پاک ہے۔ بہرحال اس نے ادھر ہی جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ نقطہ نظر رکھا، نہیں وہ ہم نے یہی پڑھا ہے، یونیورسٹی میں ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا تم اور بھی پڑھو نا، تمہیں کس نے کہا ہے تم بس اپنے یونیورسٹی کے پروفیسر کے جو ہے نا وہ لیکچر سنو؟ ان لوگوں کو اب دیکھو نا کتنا ظلم ہے حجاز مقدس میں جو کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت کو ادھر جو ہے نا یونیورسٹی کے اندر داخلے نہیں دیے جاتے، داخلے دیے جائیں گے تو ادھر سے جو ہے نا ان کا بایو ڈیٹا لیں گے، انٹرویو لیں گے، ادھر سے پاس بھی ہوگا، کوئی ڈنڈی مار کے جو ہے نا چلو جی میں اپنا غیر مقلدوں کے درس سے، وہابیہ کے درس سے ادھر چلا بھی گیا نا انٹرویو پہ، انٹرویو میں کیا کہیں گے؟ ہاں بتاؤ حضور کا توسل، حضور کا وسیلہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ اب ادھر بندے کو اپنے ایمان کے لالے پڑتے ہیں، اگر کہتا ہے ناجائز ہے تو معاذ اللہ پھر تو اہل سنت نہ رہا۔ یعنی ادھر جو یونیورسٹی کے اندر داخلے دیے جاتے ہیں وہ بھی اسی بیس پہ دیے جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے مسلک کا۔ اہل سنت کو ادھر داخلے نہیں ملتے۔ اس بار میں گیا تو ایم فل کا میں اپنا مقالہ لے کر گیا، اس نے جب وہ میری ٹوپی دیکھی نا، میں لائبریری میں گیا اوپر، میں نے کہا یہ میں نے مقالہ ادھر رکھنا ہے اپنا تھیسس ایم فل کا۔ تو اس نے مجھے دیکھ لیا، وہ ہمیں جو ہے نا عربوں کے اندر وہ صوفی کہتے ہیں اور خود وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، تو اسے پتہ چل گیا کہ بھئی یہ صوفی ہے، صوفی یعنی اہل سنت ہے۔ تو اس نے مجھے کہا نہیں یہ مقالہ جو ہے نا باہر رکھ کے آؤ، اس کو ہم نے جو ہے نا مقالے کو، تھیسس کو ہم نے اپنی لائبریری میں داخل بھی نہیں کرنا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے ان لوگوں کا اس قدر تعصب ہے اہل سنت کے خلاف، اس قدر تعصب ہے، اور یہ نہیں سوچا کہ اہل سنت و جماعت نے ہی تو تم کو یہ دیا تھا۔ اب سلطنت عثمانیہ والے وہ کون تھے؟ وہ اہل سنت ہی تھے، اور اتنی تمہاری طاقت ہے نا تو گنبد خضرا کو چھیڑ کے دکھاؤ، سب کچھ تم نے مٹا دیا، گنبد خضرا کو نہیں آج تک چھیڑ سکتے۔ ان پلید لوگوں نے سن 1925 کے اندر گنبد خضرا پہ بھی فائرنگ کی تھی۔ ان کا عداوت رسول دیکھیں، ان آل سعود نے گنبد خضرا شریف پر آن دی ریکارڈ کتاب کے اندر موجود ہے، ڈاکٹر معراج الاسلام صاحب کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر پورا انہوں نے جو ہے نا وہ گنبد خضرا کتاب کا نام ہے، اس کے اندر باقاعدہ ہسٹری لکھی گنبد خضرا کی، ادھر یہ باقاعدہ واقعہ لکھا، اخبارات کے تراشے دیے کہ مکمل ریسرچ کی گئی کہ گنبد خضرا پر فائرنگ کس نے کی تھی، اس آل سعود نے کی تھی۔ وہ آل سعود جو آج سعودیہ کو بے حیائی کا اڈا بنا رہا ہے، بے حیائی کا اڈا بن رہا ہے سعودیہ۔ آپ جا کر دیکھیں، جگہ جگہ پر لکھا ہوگا 2040 2030، مطلب یہ کہ یہ جب سن آئیں گے تو ہمارا یہ ملک یورپ سے بھی آگے ہوگا، ہمارا یہ ملک یورپ سے بھی آگے ہوگا۔ اور سعودیہ میں اس وقت الہاد پھیلتا جا رہا ہے، ہم تو رو رہے تھے وہابیت پھیل رہی ہے، اب اس سے بڑھ کر یہ کہ ادھر رب ذوالجلال کے منکر پیدا ہو رہے ہیں، وہ بندے جو رب کو ہی نہیں مانتے، پہلے وہ وہابیزم میں تھے، اب وہ سیکولرزم اور اس سے آگے بڑھ کر وہ ملحد ہوتے جا رہے ہیں۔ اس قدر یہ بے دینی کا فتنہ پھیلتا جا رہا ہے کہ ادھر رہنے والے لوگ اب معاذ اللہ دین پر اعتراض کر رہے ہیں، رب ذوالجلال پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ کیونکہ میں نے تو ان کی وہ آئی ڈیز وغیرہ دیکھی تو مجھے پہلے ویسے اتنا یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اس حد تک بغیرت ہو چکے ہیں، دین ان کے بالکل پلے سے نہیں رہا۔ اس بار جب مدینہ پاک گیا تو مدینہ پاک کے لوگ جو تھے اصلاً جو ادھر کے رہنے والے عربی تھے، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا علامہ صاحب ادھر تو جو ہے نا وہ آوے کا آوا بگڑ گئے، ادھر تو معاذ اللہ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ سرکار علیہ السلام کا ادب نہیں کرتے، اب تو یہ اللہ تعالیٰ سے بھی باغی ہوتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ نتیجہ اس کا ہے، انہوں نے کہا اب یہ جو اذان ہے نا حرم پاک کی،
یہ بھی حرم پاک کے ایریے میں محدود کر دو. اسپیکر ہیں مسجد نبی شریف کے یا حرم پاک کے، ان کی آواز صرف مسجد میں آئے، باہر نہ آئے. ادھر یہ باقاعدہ یہ انہوں نے قانون جاری کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہے. پہلے تو ہم روتے تھے کہ ان لوگوں نے خطبہ ان کا کیا ہوگا، جمعہ کا خطبہ 5 منٹ پہلے آئے گا خطیب کے سامنے، بھئی یہ پڑھ کے سناؤ، خبرہ ریٹن جو ہے نا وہ فتویٰ. اب وہ بیچارے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے پہلے ریڈ ہی نہیں کیا ہوتا، انہیں اینڈ ٹائم پہ کہنا اے پڑھ کے سناؤ. سعودی عرب کے کتنے علماء جو ان کی غلط حرکات کے خلاف بولے اور وہ جیلوں میں ہیں. ہم نے اسے اسلام کا ٹھیکیدار بنایا ہوا تھا. ہم جب بات کرتے کہتے نہیں علامہ صاحب تسی لوگ شدت پسند ہو. ان دیکھ لیں نتیجہ، کتنے سعودیہ کے اپنے علماء جو ان کے خلاف بولے، محمد بن سلیمان کتنا تم نے ظلم کیا، حجاز مقدس کے اندر کلب تم نے کھول دیے. اور میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، اس سال سعودیہ میں جو انہوں نے پچھلے دنوں اپنا ریاض کے اندر جو میلہ سجایا تھا، اس کے اندر فحش اداکار بلائے. یعنی وہ اداکار معاذ اللہ، جو اداکار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فحش کام کرتے ہیں، ان اداکاروں کو یہ سعودی بڑے بڑے عقل کوٹو پہن کے، عقل کوٹو سمجھتے ہیں نا، یہ جو انہوں نے پہنا ہوتا ہے غطرہ، عقل ان کی ماری گئی ہے. ان لوگوں نے اس کو آگے جا کے پروٹوکول دے رہے ہیں، وہ پیچھے آ رہا ہے. تو یہ اس وقت ادھر کی صورتحال بن چکی ہے. صبح ہی میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا خطاب سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے پاکستانیوں تم اس بات پہ فخر کرو، یہ مصلی اور ممبر آج علماء کے پاس ہے ادھر، ورنہ ان ملکوں میں علماء کے پاس نہیں ہے، ان ملکوں میں حکمرانوں کے پاس ہے. حکمران جو کہیں گے علماء نے وہ پڑھ کے سنانا ہے. 5 منٹ پہلے آ جائے گا بھائی یہ پڑھ کے سنانا ہے. عالم دین کو کوئی پتہ نہیں آج جمعے کا خطاب کیا کرنا ہے. اور پھر جمعے کے خطاب کے اندر بادشاہوں کے قصیدے ہوں گے. کبھی انہیں کہا جائے گا سید محمد بن سلیمان حافظہ اللہ ادامہ اللہ اور رعاق اللہ، اور نہ جانے ان کو کیا کیا جو ہے نا وہ بنا دیں گے. تو اس لیے ہم پاکستانی اپنے آپ پر فخر کریں کہ الحمدللہ ہم ادھر محفوظ ہیں. کم از کم اس بات سے ہمارے بچے آزاد ہیں، مدرسوں میں پڑھ سکتے ہیں. اس سال میں حجاز مقدس جب حاضر ہوا تو مجھے شام کے لوگوں نے بتایا کہ ہم چونکہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ہمارے بچے اسکول نہیں جا سکتے سعودیہ کے اندر. تعصب اس قدر ہے کہ بھائی انہوں نے کہا اسکول کالج یونیورسٹی میں صرف وہ بندہ پڑھے گا جو سعودیہ کا نیشنلٹی ہولڈر ہے. جو بندہ باہر سے آیا ہے، مثلا کدھر جنگ ہو گئی، یمن کے اندر جنگ ہے، شام کے اندر جنگ ہے، عراق کے اندر جنگ ہے، لیبیا کے اندر جنگ ہے، ان ممالک کے طلباء اگرچہ ادھر رہ بھی رہے ہوں، سال کا ان کا ویزا بھی ہو، لیکن اسکولوں کے اندر نہیں جا سکتے. کہتے ہیں اسکولوں کے اندر وہ جائیں گے جو سعودی نیشنلٹی رکھتے ہیں. کیوں؟ ہم نے آگے ان کو لانا ہے کہ جو تعصب پسندی پر مبنی ہے. اور یہ باتیں حاجی صاحب جانتے ہیں، یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ان لوگوں نے آج کل جو کلچر اپنا بنا لیا، بالکل انگریز والا کلچر آ گیا ہوتا، بالکل جو ہے نا وہ پچھلے سال کا واقعہ. ان کا جو رابطہ علماء اسلامی کا جو چیئرمین ہے، اس نے کہا جی میں نے خطبہ حج پڑھنا ہے. پوری دنیا میں احتجاج ہوا، اور اب خود کھڑے ہو گئے بھئی یہ جو اگر بندہ حج پڑھائے گا تو ہم نے حج نہیں پڑھنا. یہ پچھلے سال کی بات ہے. کافی احتجاج ہوا ادھر، حتیٰ کہ سعودی حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا کہ اس کو جو ہے نا حج نہیں پڑھنے دینا. لیکن ہے وہی چیئرمین. کیوں؟ وہ یہ کہتا تھا کہ جن ممالک کے اندر، اب اس کا فلسفہ سن لو، کہتے جن ممالک کے اندر حجاب پہ پابندی ہے تو ادھر جو ہے نا وہ عورتوں کو حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان عورتیں بغیر دوپٹے کے پھریں، اور جیسا لباس ادھر کا چلتا ہے یورپ کا ویسا لباس پہنے. اس طرح کے وہ بیانات دیتا رہے. پھر وہ کبھی چرچوں کے اندر چلا جائے گا، کہیں جو ہے نا وہ یہودیوں کے ساتھ چلا جائے گا. اس بنا پر حج کے موقع پر احتجاج ہوا پچھلے سال کہ ہم نے اس بندے کے پیچھے حج نہیں پڑھنا، یہ خطبہ حج پڑھے گا تو ہم نے جو ہے نا وہ احتجاج کریں گے. ان کو پھر اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. اس لیے احباب ذوقار، ہم اس موقع کو غنیمت جانیں، اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیں. علم دین پڑھنے کا بڑا فائدہ ہے. علم دین حاصل کرنے سے رب ذوالجلال راضی ہوتا ہے، کیونکہ علم کس کا ہے؟ رب کا ہے. علم حاصل کس لیے کیا جاتا ہے؟ رب کی رضا کے لیے، رب کی معرفت کے لیے. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو خود بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو بھی علم دین کے رستے پر گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.